اچھا، منی خدا کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو چیز بھی ادھر بندہ، جبکہ یہ عقیدہ ان کا یہ ہے کن فیکون، کہ ارادہ صرف کرے گا اور وہ فیکون ہو جائے گی چیز۔ اچھا، ایک اور بھی چیز ہے کہ کہتے ہیں کہ جو خواہش ہوگی وہ پوری ہو جائے گی، جو وہ مانگے گا اس کو مل جائے گا، تو لہٰذا اس سے ثابت ہوا منی خدا۔ اب جبکہ وہ دوسری بخاری میں جو حدیث ہے ولی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو نوافل کے ذریعے پھر میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں۔ پھر اینڈ پہ الفاظ آتے ہیں کہ وہ پھر جو مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ اب یہ مرضی کے سامنے رکھی جائے کہ بھئی اللہ کے ولی کی پہچان بتائیے کہ جو اللہ کا ولی ہے دنیا میں، پھر وہ جو مانگتا ہے اس کو عطا کیا جاتا ہے، تو کیا ہم اس کو ولی خدا کہہ سکتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کا جو یہی استدلال ہے نا کہ اس یعنی کہ اس کے ہاتھوں میں، اس کی آنکھوں میں، اس کے کانوں میں، اس کے پاؤں میں نور الہی شامل ہو جاتا ہے، نہ کہ یہ کہ وہ از خود منی خدا بن جاتا ہے۔ نور الہی شامل ہونا ایک الگ بات ہے، اور ایک الہ قائم کر دینا یعنی کہ چھوٹے الہ، جس طرح کا مرزا نینی خود کہتا ہے کہ مشرکین عرب سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹے الہ ہیں، خدا تو اصل میں کوئی ایک ہی ہے، یہ چھوٹے الہ ہیں کہ جن کو ہم پوجتے ہیں۔ تو جب چھوٹے الہ کا تصور کرنا، منی گوڈ اسے ہی تو کہتے ہیں، اور یہ اپنی زبان سے کہہ چکا ہے کہ جو چھوٹے الہ ہیں یہ مشرکین عرب کا طریقہ تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے خداؤں کی پرستش کیا کرتے تھے یا انہیں چھوٹے خدا کہا کرتے تھے۔ جی جی، آگے وہ اسی ویڈیو کے آگے بھی کہتا ہے الہ، اور ساتھ کہتا ہے کہ لفظ خدا بھی بول دیا، اور لفظ خدا بول دیا انہوں نے، تو اس نے بھی اپنے ماننے والوں کے لیے لفظ خدا بول دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ معیار ہے کہ جو چیز مانگو وہ مل جائے گی، تو دنیا میں اللہ کا ولی جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پوری ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث نا ایک مرزئی کے سامنے میں نے پیش کی، میں نے کہا یہی جو معیار تم نے بتایا ہے تو یہ اللہ نے اپنے ولی کے لیے جو ہے وہ بیان فرمایا، تو بتاؤ ہم اس کو منی خدا مانے؟ کہتا نہیں نہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دنیا میں پوری نہیں ہوتی۔ میں کہا بھائی وہ حدیث میں لکھا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ پھر وہ جو مانگتا ہے میں عطا کرتا ہوں، تم کہہ رہے ہو نہیں پوری ہوتی۔ پھر تو سچا یا اللہ سچا ہے؟ بے شک اللہ سچے۔ اب اس نے نکالنی تھی نا کوئی بات ہے کہ میں کسی طرح اس حدیث کا انکار کروں کہ نہیں بھائی کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ بھائی تجھے کیسے پتا؟ تو عالم الغیب ہے۔ اچھا، وہی چیز فار ایگزامپل اللہ کے ولی نے دعا مانگی، وہ ظاہری طور پر پوری نہیں ہوئی، اب تجھے کیا پتا ظاہری طور پر؟ ہمیں کیا پتا وہ اللہ کے ہاں بھی پوری ہوئی کہ نہیں؟ اللہ تو فرما رہے ہیں ہر چیز پوری ہوگی، اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن بھی ولی کو اپنے ولی کو دیں گے، اور بڑھ کر دیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ عثمان بھائی لوگ یہ کہیں آصف گے بھائی کی پکچر ویڈیو بڑی کر دیں، آصف بھائی کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں۔ جی، دعا کے بارے میں کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ کاش ہماری دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوتی، اتنا اجر جو ہے نا وہ دیا جائے گا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ بھائی ان کی دعا قبول ہوگی۔ اب اللہ سچے ہیں یا مرضی تو سچا ہے؟ تو ایک مرزا انجینئر کو بچانے کے لیے اللہ کی ذات پہ بہتان باندھ دیتے ہیں۔ جی آصف بھائی۔ جی عثمان بھائی، یہ ذرا سٹیکر تھوڑا سا اوپر کریے گا، یہ والا جو ہے نا مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹس تشریف لائیں، یہ سٹیکر تھوڑا سا اوپر کریے گا۔ یہ سورہ ہود ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 18 ہے۔ تو یہ یہاں پہ جو ہے یہ آپ ذرا اگر نظر آ رہا ہے تو کوئی بھائی پڑھ دے، فیضان بھی پڑھ دیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان لوگوں پہ لعنت کی ہے جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، جو افتراء باندھتے ہیں اللہ کے اوپر۔ اب یہ منی گاڈ والا جو عقیدہ ہے، یا جناب عورتوں کو جنت کے اندر ایک سے زیادہ مرد ملیں گے، یہ سارا اللہ کے اوپر افتراء باندھا ہے اس بندے نے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس بندے کے اوپر لعنت کی ہے جو بندہ اللہ کے اوپر جو ہے وہ افتراء باندھے۔ جی فیضان بھائی۔ جی بالکل آصف بھائی ایسا ہی ہے۔ کل غالباً یہاں یہ بروڈ تھی، مفتی صاحب کی بروڈ تھی، تو نا
گفتگو ہو رہی تھی کہ انجینئر مرزا کے اس مقولے کے اوپر کہ کتابوں کا خدا کوئی اور ہے اور بابوں کا خدا کوئی اور. تو اس کے بارے میں جو اہل سنت مذہب فرما رہے تھے کہ جی یہ جو اس نے دو خداؤں کا تصور پیش کیا ہے. تو اب انجینئر صاحب کا ایک اسٹوڈنٹ آیا کہ کہتا ہے جی دیکھیں اعلیٰ حضرت نے بھی تو وہابیوں کے خداؤں کو گالی نکالی ہے کہ وہ خدا اگر کیا نام ہے الفاظ جو کہہ کے کہتا جی اعلیٰ حضرت نے بھی دو خداؤں کا تصور پیش کیا ہے تو لہٰذا اس لحاظ سے تو اعلیٰ حضرت بھی معاذ اللہ کافی ٹھہرے. تو وہاں پر نا پھر بات وہ دوسرے طریقے پہ چلی گئی تھی لیکن یہ سوال کا جواب نہیں دیا گیا تھا. تو میں ذرا وہ سوال غالباً یہاں پہ بھی کچھ لوگ تھے جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو میں ان کی کلیریفیکیشن کر دوں مائنڈ کی کہ ظاہر سی بات ہے اعلیٰ حضرت نے اگر یہ لکھا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی. ایسا تو نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے لکھنا شروع کر دیا. ایک عبارت تھی دیوبندی کی کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ہر کبھی کام پر قادر ہے. سے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ فتویٰ دیا تھا. جی آصف بھائی کریں آپ گفتگو. بالکل. اچھا وہ ہے کہ حکایت نمبر فیضان بھائی 8 نمبر پڑھیں گے نا, حکایت نمبر 8. تو اس میں خود اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ شیعوں کا احمق خدا, شیعوں کا احمق خدا. تو اس میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کہ یہ ایک چیز جو ہے وہ الزامی طور پر بتائی جاتی ہے, الزامی طور پر بتایا جاتا ہے, نہ کہ دو خداؤں کا تصور مان لیا جائے. تو یہ ایک الزامی طور پر بات ہوتی ہے. میرے خیال سے ارواح ثلاثہ بھی اس کو کہتے ہیں نا, حکایت اولیاء اور دوسرا نام ہے فیضان بھائی. جی جی ارواح ثلاثہ ایسا ہی ہے. حکایات اولیاء بھی اس کا دوسرا نام ہے. اس کی حکایت نمبر 8 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو یہ آج کے جو قادیانی ہیں نا یہ بھی اعتراض کرتے ہیں, دیکھو جی وہ گالیاں دی, وہ گالیاں دی. میری بھی اس کے اوپر ڈبیٹ ایک قادیانی عمران کالو اس کے ساتھ ہوئی. اچھا میں نے کہا دیکھو میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی اس عبارت کا دفاع کروں گا, حوالہ جات بھی دوں گا جو کہ اعلیٰ حضرت نے اسی فتاویٰ میں نیچے کوڈ کیے ہوئے, ان کتابوں کے حوالہ جات نوٹ کیے ہوئے, بتائے ہوئے, صفحات بھی بتائیں. میں وہ صفحات بھی لگاؤں گا اور وہ میں کتابیں بھی لگاؤں گا. اچھا جب میں نے وہ کتابیں اور صفحات لگائے تو میں نے کہا دیکھو کہ اب مرزا قادیانی بھی تو وہابی تھا, مرزا قادیانی بھی تو وہابی تھا, اس کو میں ثابت کروں گا. اب ساتھ ہی بھاگ گیا. میں نے کہا یہ وہابیوں کے خدا کے بارے میں بتایا گیا کہ بھائی ایسا خدا تمہیں مبارک ہو, تو مرزا قادیانی تو وہابی تھا. اس سے وہ جیسے ہی وہ میں نے حوالہ جات دینے شروع کیے بھاگ گیا مرزائی کالو. اور خاص اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے حوالے سے ضیاء بھائی ہو گئے, مجھ سے ہو گئے, یہ بھاگتے ہیں. یہ عام سادہ فہم لوگوں کو لے لیں گے, جنہوں نے نہیں اتنا پڑھا ان کو لے لیں گے اور جواب گفتگو کرنا شروع کر دیں گے. جی آصف بھائی. جی عثمان بھی ایسا ہی ہے کہ ان لوگوں نے صرف اعتراضات جو ہے نا وہ جمع کیے ہوئے ہیں, اور لیتے بھی اعتراضات یہ جو مرزا جونیئر جلمی ہے نا, اس نے جتنے بھی اعتراضات اپنے ریسرچ پیپر کے اندر دیے ہوئے ہیں نا وہ سارے اس نے سلیمہ اینڈ روسٹر سے لیے ہوئے ہیں, اور اس کا باقاعدہ طور پہ مرزائیوں کے ساتھ رابطہ ہے. اب آپ دیکھیں نا وہ اس نے ابھی یہ ریسنٹلی جو ویڈیو آئی ہے جس میں اس نے کہا کہ جی وہ مجھے ثبوت دیے ہیں قادیانیوں نے کہ وہ جو تھے نا پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ, وہ جناب مناظرے سے بھاگ گئے تھے. اب اندازہ کریں آپ کہ آج تک یہ جملہ آپ نے کبھی کسی مسلمان کی زبان سے نہیں سنا ہوگا آج تک. یعنی یہ چند ایسے آصف بھائی ایون کے جو دیوبندی یا وہابی ہیں یا شیعہ بھی ہیں نا وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مناظرے کے لیے تشریف لے گئے تھے.
یہ جملہ کہنے کی جرت آج تک ان کو بھی نہیں ہوئی، حالانکہ جن کا ہمارے سے اعتقاد کا اختلاف ہے۔ اچھا اس نے ساتھ نا ثناء اللہ امرتسری کا بھی نام لیا تھا سمجھ، کہتا مولانا ثناء اللہ علماء امرتسری اور کا نام لیا اس نے، جی جی بالکل عثمان بھی، اس نے علماء کا نام لیا، اس نے ثناء اللہ امرتسری صاحب، ثناء اللہ امرتسری صاحب کا نام بھی لیا اس نے، بالکل۔ خیر اب کوئی قادیانیوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، مرزا انجینئر کی کافی ٹھوک لی ہے، مرزا انجینئر کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جی آصف بھائی کریں آپ گفتگو شروع۔ آ جائے تو پھر یہ کہ بندہ بات کرتا ہے، بندہ اس طرح سے وہی ہے کہ یا تو کوئی موضوع ہو نا تو بندہ اس پر پھر گفتگو کرتا ہے، جیسے کہ یہ منی گاڈ کے حوالے سے کی آیت ابھی یہ میرے جو ہے یہ بھی نظر سے گزری تھی، اور مزید آیات بھی ہیں اس میں، یہ نہیں کہ صرف یہی ایک آیت ہے، اور بھی اس کے اندر آیات ہیں۔ اس میں ایک ابھی سورہ کہف کے اندر ایک آیت ہے، وہ بھی میں ابھی پیش کرتا ہوں، میں سورہ کہف کی ایک آیت پیش کرتا ہوں۔ سورہ انعام کی 93 آیت بھی ہے آصف بھائی، وہ بھی لگا لیں۔ سورہ انعام کی جو ہے وہ الانعام کی 93 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ جو اللہ کی طرف جھوٹ باندھتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ وہی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مجھے، حالانکہ اللہ نے نہیں وحی کی، اور جھوٹ باندھتے ہیں، تو ان کا موت کے وقت پھر کیا حال ہوگا؟ ان کو کھلی مہلت دی جائے گی کہ وہ دنیا کی آسائش، دنیا کا جو نفع ہے وہ کما لیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب قادیانی عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ کی ذات کے اوپر جھوٹ باندھے اور کہے کہ یہ وہی مجھے ہوئی ہے، وہی تو جاری ہے، لیکن کہے مجھے وہی جاری ہوئی ہے، وہ اللہ کی طرف سے نہ ہوئی تو وہ اللہ تعالیٰ گردن سے پکڑیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے، اور اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ بھائی اس کی ترقی نہیں ہوگی۔ تو ترقی تو مرزیوں، یہ جو بہائی ہیں، بہائی تم سے زیادہ ترقی کرنے والے ہیں۔ فیصل آباد کا ایک تاجر جو ہے نا، تاجر کیا نام ہے، منشا ہے اس کا نام، اس اکیلے بندے کا نیٹ ورک جو ہے وہ قادیانیوں سے بہت زیادہ بڑھ کر نیٹ ورک ہے، اور ایک ایک جو مسلمان عرب کے دیکھ لیں شیوخ جو ہیں، ان میں سے ایک ایک بندے کا نیٹ ورک جو پوری دنیا میں ہے، اور ان کی مساجد جو ہیں کا نیٹ ورک عثمان ہے۔ بھائی ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ? جی جی اچھا، یہ تو ہوگی مسلمانوں کا نیٹ ورک کہ ایک اکیلے مسلمان کا نیٹ ورک اتنا زیادہ ہے۔ اب آ جائیں ادھر، پولوس تھا ایک جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ یہودیوں میں سے نکلا تھا، اور اس نے الہام کا دعویٰ کیا، پھر اس نے وحی کا دعویٰ کیا، پھر اس نے کہا کہ مجھے یسوع نے بھیجا ہے، اور یسوع کے خدا کی طرف سے مجھے یہ الہام ہوا ہے، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور دیکھو اس کی ترقی کتنی ہے۔ آج پوری دنیا میں عیسائیت جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے، اور اب ماشاءاللہ جو ہے وہ انہی میں سے نکل کے تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے باہر کے ملکوں میں۔ تو کیا یہ سچے ہو گئے عیسائی؟ اچھا میں حوالہ لگا رہا تھا موتر والا، وہ نکال رضان بھائی، حوالہ شو ہو رہا ہے صحیح سے کہ نہیں؟ نہیں عثمان بھائی شو نہیں ہو رہا۔ یہ پتہ نہیں کیا وجہ بنی ہے۔ ایک تصویر صرف لگی ہوئی ہے یہاں پہ،
सारे मिलकर टैप टैप करें, ठीक हो जाएगा। वो तस्वीर नजर आ रही है नीचे से, हवाला कटिंग हो रहा है, हवाला बाद में फिर बना लेंगे, हवाला बाद में लगाते हैं। अभी मिर्जा कादियानी को टांगते हैं। उस्मान भाई वो छोटे और बड़े मिर्जे को इकट्ठा लगाए ना। अच्छा, अब देखे ना ये हवाला भी सही से नहीं अब वो शो हो रहा, वो बिल्कुल ही, मैंने वो असफ भाई को बड़ा किया था ना, उसके बाद ऐसे हो गया। ये लगता है आसफ भाई कोई जिली बरूदी दम कर गई इधर। अब सही हो गया दूसरी तस्वीर से। यार एक और हाँ जी मामला हुआ बाबर भाई, अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। कौन एक तो प्रीमियम आपका चल रहा था, मैं देख रहा था वीडियो आ जाए कोई, लेकिन वो प्रीमियम के बाद आपने शायद अपलोड नहीं की। कल ज़िया भाई के दो मुनाजरे हुए, वो मुझे सुनने थे, मैं सुन नहीं सका। जिसमें जिसमें बातचीत ये हो रही थी कि वो लोग कह रहे थे कि इमाम महदी उनके ऊपर जो है वो ईमान लाना फर्ज है। ज़िया भाई थे और सैयद जफरुल्लाह शाह साहब उधर मौजूद थे, तो उसके ऊपर ये बातचीत चल रही थी। फिर हुज़ैफा भाई आए, हुज़ैफा भाई ने थोड़ी गुफ्तगू की, और उसके बाद नहीं बात पता चली क्या हुई। और आज अल्लाह वाला की बराड के ऊपर कालू वगैरह और ज़िया भाई अकेले थे, वहां पे भी कोई। हाँ, वो भी अपलोड है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम्म। ये ये जो बाबर मेहर भाई है ना हमारे, 27 भाई हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बाबर मेहर, ये आप यूट्यूब पे लिखेंगे बाबर मेहर के नाम से चैनल है, सारे भाई इस चैनल को विजिट करें। टिकटॉक के ऊपर हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको माशाल्लाह ये रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। जी अमर भाई। बाबर भाई ये जो नहीं नहीं, ये जो कैजुअल गुफ्तगू होती है इसमें रिकॉर्डिंग रोक दिया करें। जब कोई आता है डिबेट करने के लिए तब रखा करें रिकॉर्डिंग पे। पता क्या उसका फायदा क्या होगा? हर कोई आएगा, उसकी वीडियो छोटी बनेगी, 20 मिनट की, 15 मिनट की। वो छोटी वीडियोस को लोग ज्यादा व्यू कर देते हैं। लेकिन अगर 2-2 घंटे की, 1.5-1.5 घंटे की होगी ना, तो वो लोग कहते हैं अच्छा बाद में सुन लेंगे जब फ्री टाइम हो। तो फिर वो फ्री टाइम निकालते निकालते वो 1-1.5 घंटे की भी नहीं सुन पाते। छोटे छोटे मुनाजरे की क्लिप, या जितना मुनाजरा चाहे तरतीब से चल रहा हो, वो चाहे 2 घंटे का भी हो जाए, लोग सुन लेते हैं। जी।
نہیں میں ابھی نہیں ملحد ہے، میں نے ان کو واچ کیا ہے، یہ خود کو بنی اسرائیل والے کہہ کے، اور ان سے میں نے وہ جو مفتی یاسر ندیم الواجدی ہیں، پھر عامر حق ہیں، تو جو ملحدوں کا رد کرتے ہیں نا، یہ وہاں سے چھتر کھا کے بھاگ کے ادھر ٹک ٹاک پہ آئے ہوئے ہیں۔ بابر بھائی وہ صحیح کہہ رہے ہیں، فیضان عثمان بھائی یہ ملحد ہیں اور یہ اسرائیل سے فنڈنگ چاہ رہے ہیں، ان کی ٹی سی کر رہے ہیں تاکہ پیسے منہ میں آئیں۔ جی، اچھا ایک منٹ بابر بھائی ایک منٹ، ڈاکٹر صاحب کوئی آئے ہیں ہمارے ساتھ ہیں، فیضان بھائی ان سے کیجیے گا بات، ڈاکٹر صاحب ہیں۔ جی السلام علیکم سب دوستوں کو، کیسے ہیں سبھی؟ وعلیکم ٹھیک ٹھاک؟ السلام جی، الحمدللہ جی، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں ماشاءاللہ۔ جی عثمان علی رضوی صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں جناب، میں آج پہلی دفعہ ان کی براڈ پہ آیا ہوں، اور ماشاءاللہ دیکھا ہے کہ یہ بھی ختم نبوت پہ پہرا دے رہے ہیں، اور یہ مرزا جہنمی کو اور یہ مرزا جیلم والے کو جو ہے وہ صحیح انہوں نے تصویر دونوں کی بنا کے لگائی ہوئی ہے۔ یہ جو آج کل نیا فتنہ ہے، یہ مرزا جہنمی جو انجینئر کہتا ہے اپنے آپ کو، یہ بہت بڑا جو ہے نا پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور اس نے نہ کبھی کوئی صحیح کام نہیں، کوئی صحیح اس نے بات نہیں بتانی، اس نے جو ہے نا ہمیشہ کوئی نہ کوئی نقص نکال کے لے کے آنا ہے، اور وہ اس نے جو ہے نا بتانا ہے۔ تو عثمان علی صاحب ماشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ براڈ پہ پہلے دن آئے ہیں، ماشاءاللہ اسی طرح آپ جو ہے ان کو بے نقاب کرتے رہیں، اور ان کو ذلیل کرتے رہیں، لوگوں کو جو ہے وہ ان کے بارے میں بتاتے رہیں، اللہ آپ کو جزا دے۔ جی سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل عثمان بھائی جدو تسی وعلیکم آئے السلام۔ سی اور تو بعد فوری جدو تسی گئے نا 2-3 منٹ بعد احمدی منڈا آیا مرزئی، وہ آن کے مسلمان ہویا شادی بروڑ تے ہے بھی جرمن چو، اب بھائی مجھے مارے ماشاءاللہ یار، ہے بھی جرمن چو، اور اوری عمر بابر بھائی 17 سال، کہتا جب میں نے مرزا صاحب کی، کہتا جب مرزا کذاب کی میں نے کتابیں پڑھی، اس وقت مجھے پتا چلا کہ اس نے کیا کیا دجل کیا ہوا ہے۔ ایک جگہ پہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے، ایک دفعہ ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ ان کی موت ہو چکی، ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں۔ جب اس نے تینوں باتوں کا نچوڑ نکال کے شاد بھائی کو بتایا، کہتا ہے اس لیے میں مسلمان ہو رہا ہوں، جو ان کے دجل ہیں ان کی کتابوں میں، کہتا ہے اس وجہ سے میں مسلمان ہوں۔ جی آصف بھائی، آپ وہ ریفرنس دکھانے لگے تھے، اب دکھائیے۔ میں یہی اپنا فیضان بھی میں ریفرنس یہ دکھانا تھا، یہ سورہ کہف ہے، وہ سورہ کہف کے اندر یہ جو لوگ تکے لگا کے جو بتاتے تھے نا کہ وہ جو تعداد تھی اصحاب کہف کی، وہ تعداد کتنی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ دیکھیں نا، یہ رجم بالغیب، کہ بے تکی جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں، اپنے طرف سے تکے لگاتے ہیں، حالانکہ پتہ کسی کو بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے یا چند لوگ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اللہ کے متعلق اس طرح کی باتیں کرنا، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا، اور پھر کہنا کہ نہیں جی اللہ تو قادر ہے۔ بھئی اللہ قادر ہے، لیکن اللہ نے آپ کو اس چیز کی اجازت دی ہے کہ آپ تکے لگائیں، اپنے طرف سے جی تکے لگائیں، آپ اللہ منی گاڈ بنا دے گا، اللہ جناب۔ جی عثمان بھائی، ہاں اب آواز آئی ہے مجھے، معذرت جی۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی اجازت کیا ہمیں اللہ نے دی ہے کہ ہم اپنی طرف سے تکے لگائیں؟
کہ جی منی گارڈ بنا دیا جائے گا اور جناب جو ہے وہ ایک سے زیادہ شوہر مل جائیں گے اور جنس تبدیل کر دی جائے گی، ڈورےمون کی شکل بنا دی جائے گی. تو یہ اس طرح کی ساری باتیں جو ہیں یہ اللہ کی طرف ہم جھوٹ باندھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں نہیں بتائیں، نہ ہمیں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، نہ اللہ نے بتائی ہیں. تو اس طرح کی جب جو بندہ بھی جو بات کرے گا وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے گا، اور اللہ نے اس کے اوپر لعنت بھیجی ہے جو بندہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے، افطرا باندھے اللہ کے اوپر، جو بات اللہ نے ہمیں بتائی ہی نہیں. جی عثمان بھائی. جی. اچھا، ملحد اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اللہ کو عالم الغیب کہتے ہو اور نبی کی تعریف کرتے ہو، غیب کی خبریں بتانے والے. تو یہ ایسی باتیں بتا دی جاتی جبکہ یہ پوچھی جا رہی تھی، تو اللہ بتا دیتے. اس میں تو کیا تھا، 2-3 الفاظ ہی اور زیادہ ہونے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے. تو اس کے اوپر نا ایک بار میں نے پڑھا تھا اور پھر 2-3 علماء کو سنا کہ جو چیزیں دین کے حوالے سے ضروری ہوتی ہیں پیغام پہنچانا، تو اس کا ضروری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا بتانا. اور پھر اگر اللہ بتائیں بھی نہ تو اللہ کے اوپر کوئی سوال نہیں ہے. جبکہ تعداد ضروری نہیں ہے بتانا، ضروری یہ تھا کہ وہ ایمان والے تھے اور اللہ کی راہ میں وہ نکلے تھے اور اللہ کی راہ میں انہوں نے ہجرت کی تھی. یہ مقصود تھا بتانا، اور یہ ضروری تھا، نہ کہ یہ بتانا کہ وہ کتنے تھے، ڈیٹیل کیا تھی، کھاتے پیتے کیا تھے. ٹھیک ہے. تو اس طرح پھر بہت سے سوالات اٹھ جائیں گے کہ پھر وہ کپڑے بھی اللہ تعالیٰ کو بتانے چاہیے تھے، کون سے پہنتے تھے، کھاتے کیسے تھے، جوتی کون سی تھی. کہ جو ضروری ہے وہی اللہ تعالیٰ نے بتانا ہوتا ہے، وہی مقصود ہوتا ہے. جی. ماشاءاللہ بابر بھائی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یار آپ، کیونکہ جو قادیانی ہیں اور یہ مرزا جتنے بھی اسلام و خالف دشمن ہیں، وہ سارے جو ہے نا وہ ادھر ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے لوگوں کو جو ہے نا گمراہ کر رہے ہیں. اور میں نے بہت سی براڈیں دیکھی ہیں جہاں پہ احمدی لگے ہوئے ہیں، اور جو ہے یہ سارے جو اس کے علاوہ یہ مرزا کے کچھ اسٹوڈنٹ ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے یہ شیعہ لوگ، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے جو ہے نا وہ اسلام دشمن جو ہیں پروپگنڈا کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ یار ہم بھی جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالا کریں، اور اس طرح کی جو برادیں ہیں اور جو صحیح دین ہے وہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں، نالج دیں کہ یہ جو قادیانی کر رہے ہیں اور یہ جو سوال نکال نکال کے لاتے ہیں، بیسیکلی ان کا یہ سمجھنا نہیں چاہتے نا. اصل میں جو ہے یہ قادیانی جو ہیں اور یہ جتنے دوسرے لوگ ہیں نا یہ سمجھنا نہیں چاہتے، یہ نقص نکال کے لاتے ہیں جس کا نہ تو کوئی لوجیکل ہوتی چیز، نہ ہی کوئی اتھینٹک ہوتا ہے نا، تو یہ اس کے اوپر آبجیکشن لگاتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا کہتے ہیں کہ اس معاملے میں نا جگہ نہیں چاہیے. تو میں کافی قادیانیوں کے ساتھ بھی میری بحث وغیرہ ہوتی رہی ہے، مگر وہ جو ہے نا وہ اپنی بات پہ مطلب وہ کہہ لیں کہ ٹوٹلی جاہل ہے، اور بات کو تو ماننا ہی نہیں نا، بات کو کسی بات کو ایگری کرنا نہیں، اور جہاں پہ وہ جھوٹے پڑھنے لگتے ہیں وہاں سے وہ بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں آپ کو میوٹ کر دیتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ ادھر سے وہ نکال دیتے ہیں. تو بعد میں جو ہے اسی طرح جو ہے وہ کافی دفعہ میری جو ہے ان سے بحث ہوئی ہے، مگر میں نے جو نتیجہ نکالا نا ان کی براڈ پہ جانا اور ان کے ساتھ بحث کرنا فضول ہے. تو بابر بھائی کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ ماشاء اللہ. انشاءاللہ جی ختم نبوت پہ پیرا دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ہر جی ڈاکٹر مسلمان کا صاحب، فرض ہے. جی جی.
جی آپ جی ماشاءاللہ جی، آپ ختم نبوت کا بھائی کام کر رہے ہیں، آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں ماشاءاللہ سب بھائیوں کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو اس کی جزا دے۔ تو باقی جو بھی کوئی چیز ہوا کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ضرور بابر بھائی مشورہ لیں گے، عثمان بھائی سے بھی لیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جتنا ہو سکے ہم بھی جی اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے، اللہ ہمارا بھی قبول کرے اور اللہ کے رسول۔ یار یہ تصویر دیکھ کے نا دل کرتا، ہاں بڑی خوشی ہوئی ہے باپ بیٹا کی تصویر دیکھ کے، اور اس کو جو ہے نا یہ مرزا جہنمی ڈاکٹر اس بھائی کو نا، ایک منٹ، جی جی استاد اب میں صرف طالب علم ہوں۔ اچھا میں ہمارے استادوں میں فیضان بھائی بھی استاد ہیں، آصف بھائی استاد ہیں، ان کے بعد پھر ضیاء بھائی مفتی صاحب ہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے آپ صرف طالب علم کی حیثیت سے جانا کریں، نہ ادھر شرمندہ کیا کریں لائیو، میں ماشاء تو اللہ ان جی، سے خود جی جی سیکھتا ہوں۔ بالکل، یہ بڑی اچھی بات ہے جی، انسان تو ہر عمر میں سیکھتا ہے اور سیکھنا چاہیے، اور یہ تو قبر کی جو ہے وہ قبر تک سیکھنا چاہیے ماشاءاللہ سے۔ باقی یہ جو مرزا جہنمی ہے نا، یہ اس نے جو ہے نا پاکستان میں کسی نہ کسی یہ نہ اپنی گردن اتروائے گا، یہ حرام زادہ نہ باہر آتا ہے، نہ یہ کسی بھی ہمارے اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی عالم دین ہیں کبھی بھی یہ ان سے مناظرہ نہیں کرتا۔ اور دوسری چیز ہے کہ یہ فیس بک پہ بیٹھ کے جو ہے نا بس لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور ایک ادھر ہمارا وہ ہے گنجا سا وہ براڈ کاسٹ کرتا ہے، کیا نام ہے مرزا، وہ اس کا نام ہے حافظ وہ گنجا سا ہے، تو وہ براڈ کاسٹ پہ پرسوں بھی اس کو لے کے آیا ہوا تھا، حافظ احمد پتہ نہیں نام ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ اور وہ اس کو جو ہے نا بڑا پروموٹ کرتا ہے، بڑے لوگوں نے نیچے کمنٹ کر کے اس کو گالیاں بھی نکالتے ہیں، اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، مگر یہ بھی جو ہے نا باز نہیں آتا، تو ان کو بھی جو ہے نا بے نقاب کرتے رہنا چاہیے، اور یہ ہے ہمارے مسلمانوں بھائیوں کا ہی سب کا فرض ہے، کیونکہ ختم نبوت کسی ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، اور جو تو اہل سنت والجماعت سے ہیں تو وہ تو ختم نبوت پہ ہر بندے کو چاہیے کہ پیرا دے، جہاں پہ بھی دیکھے وہاں پہ جو ہے وہ جی اپنی السلام نسلوں علیکم۔ کو اپنے لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کرے، اور یہ السلام بہت علیکم۔ بڑا جو ہے وہ دین کی خدمت ہے یہ بھی۔ جی شاہ جی، آپ پہلے بھاگ کیوں گئے تھے؟ میرے سے مرزے سے بات کریں نا، میرے مرزے پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ کیوں بھاگ گئے تھے پہلے؟ اچھا آپ کا مرزا شاہ جی بیک والا ہے یا آگے والا ہے؟ نہیں، آپ مرزے کی کتابوں سے میرے سے بات کریں۔ ہاں جی، مرزے بھاگ کی جا کتابوں سے میں کہہ رہا ہوں نا، وہ کہتا ہے کہ ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر، تو ٹھیک ہے، بشر کی جائے نفرت جو آگے والی ہے مرزا یا پیچھے والا؟ نہیں آگے والی۔ آگے والی، آگے والی، جی تو وہ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ نامرد تھا۔ دیکھیں، نہ مرد ہے تو ابھی تک اس کے اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ اچھا تو وہ جی تو پھر یہ ہے نا کہ نہ ہونے کے برابر ہوا مرزا، وہاں پہ کچھ بھی نہیں، آگے تو وہ ایک نہیں، نقطہ سا ہے۔ دیکھیں جی، ہم شاہ تو جی، شاہ جی وہ تو 2 سال عورت بھی بنا رہا ہے، اب جی یہ جی، تو وہ دودھ بھی کنفیوژن دیتا ہوگی، رہا ہے، وہ دودھ بھی دیتا رہا ہے۔ تو پھر جگہ کون سے والی، آگے والی یا پیچھے والی؟ پیچھے والی۔ اچھا اس معاملے میں 2 سال جو بنا تھا وہ پیچھے والی جگہ تھی، اور جی مرد والی وہ آگے والی تھی۔ جی، نہیں مرد تو ہے بڑی ہی مہربانی۔ مرزا۔ نہیں یہ جو مرزا اس کی جو شکل نظر آ رہی ہے نا، یہ مرزا جو ہے اے مسرور، اس نے اپنی سیرت المہندی کتاب ہے وہ پڑھی ہے کسی نے؟ اس میں اس نے بڑے نا غلط چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جو اس نے اپنے ہاتھوں سے وہ کتاب لکھی ہے جس میں اس نے بتایا ہے کہ میں تو روزہ بھی توڑ دوں تو دیکھیں جی، کوئی گناہ نہیں ہے۔ بات ایسے ہے کہ جب کوئی انسان کرکٹ کھیلتا ہے نا تو وہ آ کے بتاتا ہے کہ میں نے ایسے شاٹ لگائی، میں نے ایسے کھیلا، وہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہی لکھا ہے، اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اعتراض ایک بات بھی سچ نہیں ہے، سارا کا سارا اس نے جھوٹ پہ مبنی سارا اس نے چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جو بھی بندہ اس کا پیروکار ہے یا جو بھی اس کو کتاب ہے وہ تو کتاب پڑھ کے اور بھی شاہ تو جی دیکھے اس کو، ان کی جو سیرت اعتراض المہندی ہے جس کو یہ اپنی حدیثیں اعتراض مانتے ہیں۔ پتہ کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ جو کھیلی ہے تو اس نے وہی حال بیان کرنا ہے، تو وہی بیان کیا ہے۔ اعتراض ہمارا یہ ہے کہ جناب باؤنسر جو ہیں وہ اس کو لگے ہیں 5-6، لیکن اس میں بتایا صرف ایک، یا یہ وہ کہہ لیں پھر کہ کلی اس کی جلاش میں اڑائی ہے 6 دفعہ ایک اوور میں،
جی جی تو بتائیے ایک دو دفعہ وہ اس لیے اس میں بتائیے اعتراض کہ ہے دیکھیں جی اعتراض آپ کا بالکل جائز اعتراض ہے اور اعتراض ہونا بھی چاہیے. وہ جو ایک دفعہ بتائی گئی ہے نا تاکہ ظاہری سی بات ہے کہ اس نے یہ لاش کو بھی ناراض نہیں کرنا تاکہ وہ بار بار آئے کلی کو لگائے پھر فٹ کرے پھر نکالے تو وہ پھر ساری چیزیں ایک ہی اب کہے گا تو ایک دفعہ لیکن اس نے ہو سکتا ہے 20 دفعہ کلی کروائی ہو. آپ کے پاس اس بات کا کیا؟ یہ یہاں آپ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک بار میں اس نے کلیاں ہی اڑا دی تھی ہاں تو جی اگلی بار کلیوں کی ضرورت نہیں پڑی اور بغیر کلیوں کے وہ کھیلتا رہا. کھیلتا رہا. ماشاءاللہ آپ کافی سمجھدار ہیں. جی 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 شاہ جی ایک معصومانہ کوشچن تھا آپ سے. جی جی مرزا صاحب کو گندی گالی ایک نے دی تھی، وہ کون تھا پتہ ہے آپ کو؟ جی مرزا صاحب کو ایک جگہ گندی گالیاں پڑی تھی، وہ پتہ ہے آپ کو کس نے دی تھی مرزا صاحب کو گندی گالیاں؟ نہیں میں اچھے سوالوں پہ توجہ نہیں دیتا. بڑی اچھا مہربانی. وہ اس لیے پوچھ رہے ہیں نا اصل میں نا وہ جب گالیاں پڑی تھی نا جی تو جی وہ مرزا قادیانی نے پیسے واپس کر دیے تھے تو وہ اس لیے گجر بھائی پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی گالیاں دے کسی قادیانیوں کو تو نہیں تاکہ ان کے جو پیسے دیکھیں پھنسے ہوئے ہیں وہ مل میری بات سنیں جب ڈلیوری کے پیسے لیے جائیں تو پھر ڈلیوری تو دینا چاہیے نا. یہ بھی ہے. دیکھیں اگر ڈلیوری آپ نہیں دیں گے تو پھر گالیاں ہی کھائیں گے نا. وہ کون سا آپ کو پھولوں کے ہاتھ ڈالیں گے آ کے. جی گجر صاحب جواب مل گیا. جی جی اچھا جی بڑی ایک اور مہربانی. سوال ہے. جی اچھا یہ جو جلاش ہے تو اس کے جو عضو تھے جی وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جیسے بر اعظموں تک پھیلے ہوئے تھے جی جی تو اتنے سارے عضو کے ساتھ مرزا قادیانی کے ساتھ رجولیت کا منظر کیا ہوگا اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں گے. ان میں سے دیکھیں اگر اس کے 10 عضو تھے نا تو اس میں 7 عضو تو مرزا کے اندر وہ چھوڑ گیا تھا. اچھا تو اسی لیے وہ باقی ساتھ پھر میں سات نہیں پھر آپ ایسا کہیں کہ 16 عضو چھوڑ گیا تھا کیونکہ وہ 16 دن خون جاری رہا. نہیں ابھی بھی آپ مرزا صاحب کو غور سے دیکھیں نا نہیں تو نہیں عثمان بھائی، وہ نا مرزا صاحب کو عادت تھی وہ 5 غائب کرنے کی. وہ جس طرح 50 کتابوں کا لکھ کر 5 لکھی تھی نا، اس لیے انہوں نے غلطی سے 16 دن لکھ دیا. ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ 160 دن ہو. یہ ماشاءاللہ یہ اچھا شاہ جی میں بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو مرزا جہنمی ہے یہ جیلم والا جو ہے یہ انجینئر جو اپنے آپ کو کہتا ہے پلمبر، یہ کہتا ہے نہ میرا کوئی استاد ہے نہ میرا کوئی باپ ہے. میں نے جو ہے میرے پہ الہام ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو اطلام ہوتا ہے کہ جی یہ خود ہی جو ہے نا وہ استاد بنا ہوا ہے. تو مجھے بتائیں کہ جس کا کوئی استاد نہیں ہے، جس نے مانتے رائٹ. پر میرا بلیف میرا دین مجھے یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی